صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين عرش فرش تے دھما پیا ابراہیم خلیل دیا تابعداریاں جگ نے ویکھیاں حضرت اسماعیل دیا عرش فرش تے دھما پیا ابراہیم خلیل دیا تابعداریاں جگ نے ویکھیاں حضرت اسماعیل دیا پھڑ کے چھری تے لٹا کے بیٹا پڑھ دیتی تکبیر میاں اکھا کھلیاں تے دمبا کسیا غالب ہے تقدیر میاں اکھا کھلیاں دمبا کسیا غالب ہے تقدیر میاں ذبح عظیم بڑی قربانی اے چٹھیاں رب جلیل دیاں تابعداریاں جگ نے ویکھیاں حضرت اسماعیل دیاں عرش فرش تے دھما پیا ابراہیم خلیل دیاں تابعداریاں جگ نے ویکھیاں حضرت اسماعیل دیاں باپ دے ہاتھ وچ چھری تے گردن اسماعیل جوان دیے جوان اس لیے آکھیا کہ باپ جب بچہ پیدا ہوئے تو باپ کہندا میرا گبرو جوان چھوٹے نو گبرو جوان کہندے نے باپ دے ہاتھ وچ چھری تے گردن اسماعیل جوان دیے ابراہیم تے آ گئی واری ہن وڈے امتحان دیے ابراہیم تے آ گئی واری
ہن وڈے امتحان دیے مچ گئی فلکت ہل چل مچ گئی فلکت ہل چل اکھاں کھل گیاں جبریل دیاں تابعداریاں جگ نے وکھیاں حضرت اسماعیل دیاں اللہ پاک نے فرمایا پھڑ جبریل سند تے ڈگری رب نے آپ اعلان کیتا پھڑ جبریل سند تے ڈگری رب نے آپ اعلان کیتا پاس خلیل اللہ نے لوگوں وڈا امتحان کیتا پاس خلیل اللہ نے لوگوں وڈا امتحان کیتا دتیاں دعوت حسبون اللہ دتیاں دعوت حسبون اللہ ہو نعم الوکیل دیاں دتیاں دعوت حسبون اللہ ہو نعم الوکیل دیاں تابعداریاں جگ نے وکھیاں حضرت اسماعیل دیاں عرش فرش تے دھماں پیاں ابراہیم خلیل دیاں تابعداریاں جگ نے وکھیاں حضرت اسماعیل دیاں علیہ السلام ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہون امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلہ دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات میرے محترم بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اسلامی روحانی ماؤ اور معززات مکرمات بہنوں اللہ رب العالمین دی پاک مقدس مطہر معلی کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت مبارکہ میں خطبہ دے اندر تلاوت کیتی ہے اللہ تو دعا ہے اللہ رب العالمین میں نو اس آیت کریمہ دا ترجمہ معنی مفہوم اور حق سچی بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ ذی الحج دے اے ایام بڑے تیزی دے نال چل رہنے آج ذی الحج دی 7 تاریخ ہے ذی الحج دا مہینہ جو ہی آندہ ہے مسلمان اہل اسلام اہل ایمان انہوں دے ایمان دے اندر اور خوشیاں دے اندر اضافہ ہو جاندہ ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو انہوں دی یاد نو تازہ کر دے ہوئے مسلمان اپنے اپنے قیمتی جانوراں دی قربانیاں کر دینے اپنے جانور ذبح کر دینے میں سمجھنا میں نو انج لگتا ہے شاید اللہ تعالیٰ دا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے نے 2 ماہ پہلے 2 مہینے جے 10 دن پہلے عید الفطر گزری ہے انہوں تو پہلے سارا مہینہ رمضان دا مہینہ تے سارا دن بندہ روزے دار بھوک اور پیاس میں برداشت کردا ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہنے دی وجہ تو میں نے لگتا ہے جویں بندہ کمزور ہو جاتا ہے کھانے پینے دی جاگنے دی سونے دی روٹین تبدیل ہو جاندی ہے
تے بندہ نہ مینوں لگدا جویں کمزور ہوندا ہے، اس کمزوری نو پورا کرن واسطے اللہ ذوالجلال نے ایک قربانی والا عمل رکھیا ہے، تاکہ غریب تو غریب لوگ، ماڑے تو ماڑے لوگ قربانی دے گوشت کھان، بکرے دے گوشت کھان دے ہیں، گائے دا گوشت کھان، اونٹ دا گوشت کھان، تے او کمزوری بھی دور ہوئے۔ اے تو ویسے بات ہے نا، لیکن صحیح اصل جو حقیقت ہے اور اللہ دے رسول دی سنت قربانی ہر سال ایک گھر دے فرض صاحب حیثیت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ اونج بندہ غریب ماڑا تے کمزور بندہ، غریب بندے، محتاج اور فقیر بندے، مسکین لوگ، یتیم لوگ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے انہی وافر مقدار دے اندر گوشت نہیں کھا سکتے۔ اللہ ذوالجلال نے کیسا نظام بنایا کہ سال ایک بار یتیم تے مسکین بھی رج کے گوشت کھاندے رہے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے بڑیاں آزمائشاں دے بڑے امتحانہ دے اندر پایا ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کا ذکر خود قرآن پاک دے اندر کیتا ہے، جڑی میعاد پڑھی ہے نا، وہ دے اندر اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ اساں بڑا آزمایا اپنے پیغمبر نو۔ ازمائش تے شرط ہے نا، ازمائش تے آنی ازمائش میرے اور تہاڈے اوپر بھی آندی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہر مومن بندے نو، ہر ایمان والے نو ازمائش ضرور آئے گی۔ اللہ بھوک دے کے ازماوے، اللہ مال دے اندر خسارہ دے کے ازماوے، پھنا اندر کمی دے کے ازماوے، فصلہ اندر کاٹا دے کے ازماوے، بیمار کر کے ازماوے، مال تے اولاد چھین کے ازماوے، لیکن جڑا ازمائش دے اندر اللہ دے امتحان دے اندر پورا اتر دے نا، اللہ دا شکوہ تے گلہ نہیں کرنا تے صبر دا مظاہرہ کردا ہے، تے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر انہاں لوگوں واسطے جنت دی خوشخبری ہے، جنت دی بشارت ہے۔ میرا تیرا ایمان دے معمولی یا تھوڑا جا تے کمزور ایمان ہے نا، او تے استقامت دے پہاڑ سن، اللہ دی توحید دا نعرہ لگانے والے، توحید دا اعلان کرنے والے، دنیا دے ایک مواحد سن، اور انہوں دا ایمان کتنا بڑا ہوئے گا کہ اللہ ذوالجلال نے ساری زندگی انہوں نے آزمایا ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماندا ہے، اپنے نبیوں کو آزماندا ہے، جس طرح میرے خیال دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ازمائشیں آئیاں نے، شاید کسی ہور دے آئیاں ہون۔ ہر ازمائش دے اندر حضرت ابراہیم پورے اترے، جویں اللہ ذوالجلال چاہندے سن اوویں ازمائش تے امتحان دے اندر پورے اترے، اور صبر دا مظاہرہ کیتا، صبر دا دامن نہیں چھوڑیا۔ پھر اللہ ذوالجلال نے بڑے انعامات نال نوازے ہیں۔ میں اگے بھی بیان کیتا 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسل دنیا دے آئے نے، انہاں سارے دے لسٹ دے وچوں 80,000 نبی کلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وچوں اللہ نے پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور اے بھی میرے تہاڈے قسمت دی کیا بات ہے، کیا نصیبے دی بات ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہاں دا آج تذکرہ ہونا ہے، جن دے نام تے جن دی وجہ تو قربانی فرض ہوئی ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل دے وچوں، لڑی دے وچوں ایک کوئی نبی پیدا ہویا ہے۔ باقی 80,000 انبیاء دے رسل دے نبی دے رسول سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام دے لڑی جو پیدا ہوئے نے، تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی جو ایکو پیغمبر پیدا ہویا ہے، اللہ ذوالجلال نے سارے نبیوں دا، سارے جہان دا سردار بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر ذبح ہو جاندے، اللہ دے حکم دے انہوں نے چھری پھیرتی سی نا، اگر ذبح ہو جاندے تے انہاں دے لڑی وچوں اللہ ذوالجلال نے پیدا کرنا سی نا، آمنہ دا لال پیدا کرنا سی، ساڈا آخری نبی پیدا کرنا سی، اللہ کیویں ذبح ہون دیندا؟ حالے تے شادی نہیں سی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی، حالے تے چلن پھرن دے قابل ہوئے سن، حالے تے چھوٹے جے بلوغت میں پہنچے سن، فلما بلغ معه السعی، دوڑن دے قابل ہوئے، چلن پھرن دے قابل ہوئے، تے اللہ نے قربانی مانگ لی۔ سبحان اللہ۔
آئیے حضرات قرآن سنیے اللہ ذل جلال نے کس انداز دے اندر اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دعا ہے جو کچھ میں بیان کرا اللہ میرے سمیت سارے انج تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور پسند پیر و مرشد امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن اتارے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اساں آزمایا اپنے پیغمبر ابراہیم نو چند کماں دے اندر چند باتاں دے اندر چند امتحاناں دے اندر پایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ ہر امتحان پاس کیتا حضرت ابراہیم نے، ہر ازمائش دے اندر پورے اترے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جدو ازمائشاں جو اللہ نے نکال دیتا ہے، ہر امتحان دے وچوں گزار دیتا ہے، ہون اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے انی جاعلک للناس اماما، اے میرے سونے پیغمبر ابراہیم اساں تہانوں لوگاں دے لئی امام بنا دیتا ہے، دنیا لئی امام بنا دیتا ہے۔ جدو امام بنایا اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم فرمان لگے قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، اللہ سونیا کیا میری اولاد نو بھی امام بنایا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے لا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ میرا وعدہ ظالمہ دے نال نہیں ہے۔ جڑا تاری اولاد دے وچوں ظالم بن جائے گا، تہاڈی نسل دے وچوں ظلم کرے گا، ظالم بن جائے گا، اون دے نال میرا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں بیان کر رہا ہوں کتنی ازمائشاں آئیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے۔ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے نے، عراق دے وچوں نکلے نے، مصر دی طرف ہجرت کر کے گئے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پہلے اللہ دے توحید دا نعرہ لگایا ہے، بتاں نوں تہس نہس کیتا ہے، انہاں جناب مشرکان کافراں نے منجنیق اندر بٹھا کے اگ دے اندر سٹ دیتا ہے، ادھر اگ دے اندر پھینکن لگے نے نا۔ جدوں جھولا بلند کیتا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کافراں دی صفاں بنیاں ہوئیاں نے، سارے کفار تے مشرکاں دے دشمناں دی صفاں تے لائناں بنیاں ہوئیاں نے۔ اینجتی نیچے ویکھدے نے، ویکھیا تے انہاں صفاں دے اندر قطاراں دے اندر سگا باپ آذر بھی موجود ہے، باپ حقیقی باپ بھی موجود ہے، باپ بھی دشمن بنیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو پھینکیا جا رہا ہے، فرشتہ آگے آگے کہنے لگے اے ابراہیم تو میں نو اشارہ کرے میں اگ سمیت چک لواں انہاں نو، اگ نو بھی چک لواں تے انہاں کفار نو بھی چک لواں، میں سمندر اندر پھینک دیواں۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت ابراہیم نو جلان واسطے اتنی بڑی اگ جلائی گئی ہے، تین میل تک انہاں تپش تے اندھی جناب تپش جا رہی ہے، سیکا جا رہا ہے، اور جڑا اتوں دی پرندہ گزردا ہے نا وہ بھی پج کر کے اگ دے اندر گر جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اندر گرانا ہے، اتنی بڑی اگ دا انتظام کیتا گیا ہے، چیخاں بالی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اے جبرائیل مینوں تیری ضرورت نہیں ہے، مینوں تیری لوڑ نہیں، تیری مدد دی لوڑ نہیں ہے، میں تے اللہ نال رابطہ کیتا ہے، میں تے اللہ
اللہ کو منگدا پیا واں حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر سانو ساڑا اللہ ہی کافی ہے مینو میرا اللہ ہی کافی ہے جس اللہ دی توحید دی خاطر میں چھال ماری ہے جس اللہ دی توحید دی خاطر میں بتنوں توڑے ہے جس اللہ دی توحید اعلان کیتا ہے میں اللہ اکبر میں قوم دنال ٹکر نہیں ہے میرا باپ دشمن ہو گیا ہے او اللہ مینو ویکھدا پہ آئے مینو میرا اللہ ہی کافی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم فرمان لگے نے شہرگ تھی نیڑے اللہ مینو سمجھی نہ تو کلا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے جواب دین لگے شہرگ تو نیڑے اللہ مینو سمجھی نہ تو کلا وہ مینو سمجھی نہ تو کلا میری اللہ نال پریتے میری اللہ نال پریتے میری انشاء اللہ جیتے میری انشاء اللہ جیتے میرا اس بن کوئی نہیں واللہ مینو سمجھی نہ تو کلا او مینو سمجھی نہ تو کلا کافرنو ہے اگت بھروسہ میری اللہ نالے کافرنو ہے اگت بھروسہ میری اللہ نالے اللہ ہی نہ کام کریں دا کفر دی ہر ایک چالے اللہ ہی نہ کام کریں دا کفر دی ہر ایک چالے ان اگ دے وچ ہے گرانا سن جبرائیل سن ان اگ دے وچ ہے گرانا مینو اللہ نے ہے بچانا ان اگ دے وچ ہے گرانا مینو اللہ نے ہے بچانا میرا ورد ہے حسبنا اللہ مینو سمجھی نہ تو کلا میرا ورد ہے حسبنا اللہ مینو سمجھی نہ تو کلا او مینو سمجھی نہ تو کلا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ادھر اگ تے بھروسہ نہیں کیتا فرشتیاں تے بھروسہ نہیں کیتا فرشتیاں نو اپنی مدد لے نہیں بلایا اللہ نو پکاریا ہے اللہ نے پھر اپنا قانون بدل دیتا ہے اگ دا کام میں جلا دینا اگ دا کام میں ساڑ دینا اگ دا کام میں جلا کے راکھ کر دینا اللہ پاک نے فرمایا اے اگ ٹھہر جا تھم جا کلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اللہ نے فرمایا اگ تو ساڑنا نہیں ہے اے اگ تو جلانا نہیں ہے سلام دی والی بن جا سلام دی والی بن جا ٹھنڈی ہو جا اللہ اکبر اللہ پھر چشم فلک نے ویکھیا پھر دھرتی اور آکاش نے ویکھیا پھر ساری دنیا نے ویکھیا اگ بلدی بھی پئی ہے ابراہیم اگ دے اندر چلے گئے اگ نے ابراہیم نے ایک وال بھی نہیں جلایا اللہ اکبر اللہ ہون ابراہیم علیہ السلام نفرت ہو گئی ہے اپنے علاقے تو اپنے وطن تو تے اہل وطن تو اپنی قوم تو اپنے باپ نفرت ہو گئی ہون نکلے نے اپنا علاقہ چھڑیا ہے اپنے باپ نو چھوڑیا اپنا علاقہ چھوڑیا اپنی برادری نو چھوڑیا ہے ہجرت کر رہے نے کر چھڑ کے جا رہے نے تے باپ نو کہن لگے قال سلام علیکا سأستغفر لکا ربی انہو کان بی حفیہ
ابا جی تانوں سلام ہووے تانوں تیرا گھر مبارک تانوں تیرا وطن مبارک میں جا رہا وا اور تیرے دے سلامتی ہووے تے میں پھر بھی اللہ کو دعا کراں گا تہاڈے لئی بخشش منگاں گا اللہ تانوں معاف کر دے او میرا حامی و ناصر میرا حافظ ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے ازمائش دے اندر پایا شادی ہو گئی ہے اللہ پاک نے بیٹا کوئی نہیں دیتا زندگی گزرتی پئی ہے بڑھاپا آندا پہ آئے 80-83 سال دی عمر ہو گئی ہے اللہ کو منگ دے پئے نے پتہ کی منگ دے نے انہاں دی دعا نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ نو اللہ نے قیامت تک واسطے قرآن بنا دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے رب هب لي من الصالحين اللہ میں نو بیٹا دے دے کدے کول منگیا سارے بولو کدے کول منگیا کدے کول منگنا چاہیے اور تسی لیکن لے جو اے نہیں منگنا جوانوں تے جناب میرے جماعتیوں میرے ساتھیوں اللہ کو اے نہیں منگنا اللہ پتر دے دے اللہ بیٹا دے دے بیٹا نہیں منگنا بیٹی نہیں منگنی اور پتر نہیں منگنا تی نہیں منگنی بلکہ جو ابراہیم علیہ السلام نے منگیا او منگنا ہے اے نہیں آکھیا اللہ میں نو بیٹا دے دے بلکہ آکھیا اللہ بیٹا دے وی تے نیک صالح بیٹا دے وے اللہ اولاد دے دے نیک صالح اولاد دے تسی اللہ کو منگیا کرو رب هب لي من الصالحین اللہ اولاد دے دے اللہ مینوں بیٹا دے دے نیک دیویں صالح دیویں ہر دعا دے اندر منگنے اللہ نیک بیٹا دیویں اللہ بیٹا دیویں تے صالح دیویں نیک دیویں اللہ پاک نے پھر شرف قبولیت عطا فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام دی اللہ نو دعا اللہ تعالی نے دعا نو رنگ لایا ہے اللہ نے دعا نو قبول فرمایا ہے آکھیا ابراہیم ہن میں تینوں بیٹا دین لگیا واں فبشرناہ بغلام حلیم ابراہیم میں تینوں حلم بردار بیٹا دیتا ہے میں تینوں صابر تے شاکر بیٹا دے رہا واں اللہ نے خوشخبری سنائی بیٹے دی اتنا نیک بیٹا بن کے آیا اتنا صالح بن کے آیا اتنا تابعدار بن کے آیا اتنا نیک بن کے آیا اللہ پاک نے فرمایا اور میرے ابراہیم میرے کول منگدا رہیا ہے سوال کردا رہیا ہے بیٹا منگدا رہیا ہے اور میں تینوں بیٹا ایسا فرما بردار تے تابعدار دیتا ہے اینو ہن چھری تھلے وی لٹا دے گا تے سی بھی نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ اللہ کو منگا سی یا اللہ نیک بیٹا دیں صالح بیٹا دیں اللہ نے بیٹا دیتا ہے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا انہاں دی گود دے اندر ننھا جا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں اللہ ذوالجلال نے بڑھاپے دی عمر دے اندر عطا فرمایا ہے ماں باپ دا کوئی سہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال نے حال ابراہیم علیہ السلام خوش ہوندے پہنے خوشیاں مناندے پہنے اپنے بیٹے نال محبت دے پیار دا اظہار پہ کر دینے ادھر بیٹا ماں دا دودھ پی رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا ہورز میں شاہ گئی ہے اے میرے ابراہیم اور میں ویکھنا تیرے سینے دے اندر تیرے دل دے اندر بیوی تے بیٹے دی محبت زیادہ ہے یا اللہ ذوالجلال دی محبت زیادہ ہے اور جانا اپنے بچے نو چھوڑ کے آ اپنی بیوی نو چھوڑ گیا کتے میکے چھوڑ گیا نہیں میکے آدھے ماپے دے چھوڑ کے نہیں آنا رشتے دانا دے چھوڑ کے نہیں آنا پہنا براما دے گھر چھوڑ کے نہیں آنا پھر کیتے چھوڑ کے آنا ہے اللہ پانے فرمایا اوتے چھوڑ گیا جیتے بندہ بھی نہ ہوئے بندے دا نام و نشان بھی نہ ہوئے جنگل دے اندر بیابان دے اندر اوتے چھوڑ کے آ اللہ اکبر اللہ کیسی آدمائش ہے پہلے اللہ پانے دیتا ہی کوئی نہیں ہون دیتا ہے تے کھیلنے دی عمر دودھ پینے دی عمر ہے گلاب جیسا پھول جیسا بیٹا ہے اللہ پاک نے فرمایا میں امتحان لینا چاہنا وا تیرے سینے اندر میری محبت زیادہ ہے یا اپنے بیٹے دی محبت زیادہ ہے
بیوی نو بھی چھوڑ کے آ، بیٹے نو بھی چھوڑ کے آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھجوراں دا تھیلا بھریا ہے نا، مسکیزا پانی دا بھریا ہے نا، ہن جناب لے کے نکلے نے، چل دیاں مکے اندر آ گئے نے۔ او مکہ جتھے اج کل لوگ حج کرن واسطے گئے نے، اللہ مینوں اور تہانوں بھی حاضر نصیب فرمائے۔ اللہ دا گھر بیت اللہ ہے، بیت اللہ ادو جناب معمولی جا اللہ دا گھر بنیا ہویا، چاٹ پھر کوئی شے نہیں ہے، ٹبے ٹبے نے ریتی ریتے، کوئی بندہ نہیں بندہ، کوئی جناب ہوتے درخت بھی کوئی نہیں، چھاں بھی کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں، شہر بھی کوئی نہیں، آبادی بھی کوئی نہیں، بندہ ہی کوئی نہیں، بندے دا نام نشان ہی کوئی نہیں۔ اپنی بیوی حاجرہ سلام اللہ علیہا نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دودھ پیندے ہوئے اسی طرح چھوڑ کے واپس ہون لگے نے۔ مائی حاجرہ پیچھوں دوڑیاں نے، ابراہیم کیا سارے کونوں کوئی غلطی ہو گئی ہے، سارے کونوں کوئی قصور ہو گئے، میں معافی منگ لینی ہاں، ایتے جنگل بیانے دے بیابان دے اندر سانو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے اللہ دے حکم دے جواب نہیں دیتا، انج واپس آندے پئے نے۔ مائی حاجرہ سلام اللہ علیہا نے پچھوں آواز ماری کہنے لگیاں، اللہ امرک بہذا، اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اس طرح کرنا، سانو چھوڑ کے جانا اے اللہ دا حکم ہے، اے اللہ دی مرضی ہے، اللہ میں چاندے نے۔ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیتا، سر ہلایا، ہاں مینوں اللہ پاک حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اگے جان لگے نے، مائی حاجرہ فرمان لگیاں، اذن لا یزیئونا، پھر جا چلے جاؤ میرے سر دیتا چلے جاؤ، اے ابراہیم چلے جاؤ۔ اگر اللہ میں چاندے نے پھر اللہ سانو ضائع نہیں کرنگے، اللہ سانو ضائع نہیں ہون دینگے۔ کیسا کامل یقین تے ایمان ہے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم چلے آئے نے، پیچھے جناب ویکھیا، پیچھے لوٹ کے ویکھیا ہی نہیں ہے، مڑ کے ویکھیا ہی نہیں ہے، لیکن دل دے زخمی ہے نا، دل دے خون دے آنسو پیا روندا ہے، دل دے اندر اللہ دے سامنے اللہ نو مخاطب ہوئے، اللہ نو یاد کرن لگے، ہاتھ اٹھا لے نے، پتھر دی اوٹ دے اندر کھڑے ہو گئے نے، دعا کرن لگے نے، بڑی جناب زبردست دعا کی تھی، دو دعاواں منگیاں، بلکہ کنے الفاظ آگے دعا دے اندر فرمان دے نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ سونیا تو جاندہ ہے نا، میں اپنی اولاد نو، اپنے بیٹے نو، اپنے گھر والیاں میں جناب غیر ذی زرع جنگل دے اندر، بیابان دے اندر، صحرا دے اندر چھوڑ کے جا رہا ہاں، اللہ میں ویرانے دے اندر چھوڑ کے چلے آواں، ان بیتک المحرم تیرے حرم دے کولو، خانہ کعبہ دے کولو چھوڑ کے چلے آواں۔ پھر دعا کی تھی، فرمایا ربنا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اللہ سونیا میں تیرے گھر دے کولوں تاں چھوڑیا ہے تاکہ میری اولاد نماز پڑھے، کی پڑھے؟ نماز پڑھے، میرا بیٹا نماز پڑھے، میری لڑی جو میرے نسل میں جو اولاد پیدا ہوئے، تیرے گھر کو میں تاں چھوڑے آئے تاکہ نماز پڑھن، حرم دے اندر نماز پڑھن۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ لوگاں دا دل ادھر موڑ دے، میری اولاد دے وال بیت المقدس بیت اللہ دے وال اور حرم دے وال لوگاں دی توجہ ادھر موڑ دے، لوگاں نو دل ادھر موڑ دے لوگاں دا۔ اللہ اکبر، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اللہ اس شہر دے اندر انہاں لوگاں دے، میری اولاد دے اندر
اللہ پھلاں دا رزق انہاں نوں مہیا فرما پھلاں دا رزق عطا فرما اللہ پھلاں دا رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر گزار شکر ادا کرتے رہن اللہ اکبر اللہ میں تے تو بھی اساں گھر بنانے پراپرٹی خریدیاں تے کلونیاں دے اندر ہیں تے جناب اسی سوسائٹیاں دے اندر اپنا گھر بنانے پلاٹ خریدیاں جتے مین روڈ لگدا ہوئے جتے کول پارک ہوئے جتے کول سکول ہوئے جتے سانو کول اڈا ہوئے کول سہولت ہوئے ہیں سانو بہترین لوکیشن ہوئے اوتھے اپنا گھر خریدیاں لیکن کدے بھی کسی نے شوق پیدا کسی نے نہیں ہویا کہ اسی گھر اوتھے بنائیے گھر اوتھے خرید جتے اللہ دا گھر کول مسجد ہوئے مسجد میں کوئی اہمیت نہیں دینا مین روڈ نو اہمیت دیندے نے ہیں سکول تے کالج نو اہمیت دیندے نے بازار نو اہمیت دیندے نے اور کہندے جناب بہترین لوکیشن ہوئے تے او بھی کہندے نے بہترین لوکیشن دے پلاٹ موجود نے اپنی اولاد نو بسا انہاں دے پلاٹ دے گھر بنا جتھے کول اللہ دا گھر مسجد ہوئے مسجد کول بنایا کر پھر دیکھی اللہ تعالیٰ کنیاں بہاراں پیدا کر دے حضرت ابراہیم فرمان لگے اللہ سونیا میری اولاد کو نمازی بنا دے تاکہ نماز پڑھ دے روان لوگاں دا دل ادھر موڑ دے پھلاں دا رزق عطا فرما دے ہن مائی حاجرہ سلام اللہ علیہا اج کھجوراں کھاندیاں پیاں نے پانی پیندی پیاں نے کھجوراں مکدیاں کھجوراں ختم ہو گئیاں پانی دا مشکیزہ بھی خالی ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ گرمی دا موسم ہے نا ریت دا ٹیلے دے ٹبے نے نا انہاں دے اندر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آئے نے ننی جی جان چھوٹا جا معصوم بچہ ہے پیاس نہ گئی گرمی بھی بڑی ہے حاجرہ نو خود نو پیاس لگی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ پہلے ویکھیا چار چفیرے ویکھیا کوئی صاحبان نظر نہ آیا کوئی پانی دا سراغ نظر نہ آیا کوئی بندہ بھی نظر نہ آیا کوئی قافلہ بھی نظر نہ آیا اللہ اکبر اللہ اپنے چھوٹے بچے نو حضرت اسماعیل نو ایجے پتھر دی اوڑتے چھوٹا جا پتھر ہے اون دی چھاں دے اندے سائے دے لٹا کے آپ چلی گئیاں دوڑ کے پہاڑی دے چڑھیاں نے پہلے صفا تے چڑھیاں پھر مروہ تے صفا تے نتھیاں پھر مروہ تے چڑھ گئیاں پھر مروہ تے نتھیاں پھر صفا تے چڑھ گئیاں پھر صفا تے نتھیاں دوڑ رہی ہیں دوڑ دی کیوں پیاں نے میں سلو دے ایسا چلنگی دے نہ ہو جاوے میرے بچے نے کوئی جانور اٹھا کے نہ لے جاوے اللہ اکبر اللہ یا پہ جڑے پتھر دی اوٹ دے اندر میں سمایا ہویا ہے وہ پتھر بھی تپدا ہے نا وہ بھی گرم ہوندا پہ آئے اپنے ممتا دی وجہ تو اپنے محبت دی وجہ تو دوڑاں لگا رہیاں نے پانی دی تلاش واسطے پانی اکٹھا کرن واسطے پانی ویکھن والا کوئی بندہ نظر آ جاوے کوئی قافلہ نظر آ جاوے کوئی پانی دا سوراخ مل جاوے اللہ اکبر اللہ این جناب 7 چکر لگائے مائی حاجرہ نے صفا تو مروہ مروہ تو صفا تو مروہ دوڑ رہی نے پانی تلاش کر رہی نے انہاں دا دوڑنا اللہ پاک اتنا پسند آیا فرمایا کہ بی بی حاجرہ تیرا دوڑنا اتنا پسند آیا ہے اس دوڑنے میں حج تے عمرے دا رکن بنا دیتا ہے تو دوڑ کے پانی لب لیے کل حاجی آیا کرنگے تھے دوڑ کے جنت لبیا کرنگے اللہ اکبر اللہ اس صفا مروہ دے سائی جڑی حاجی صاحب وے کے آئے نے اور عمرہ کن والے وے کے آئے نے کر کے آئے نے صفا مروہ دی سائی کر کے آئے نے دوڑا لگا کے آئے نے اے مائی حاجرہ دی سنت ہے اسلام دا تے جناب حج عمرہ دا رکن بن گیا ہے جب تک دوڑا نہ لگان گے اللہ عمرہ قبول نہیں کرے گا اللہ حج قبول نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ بالآخر جناب مایوس ہو کے واپس آئیاں ویکھیا تے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کولوں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نوریاں دا سردار آیا پر کھول کے بیٹھا ہویا ہے این جناب ایڑی ماری بچے نے اللہ پاک نے اسماعیل دی ایڑی دے وچوں پانی چلا دیتا ہے وہ ایسا پانی ہے اللہ اکبر اللہ ان قیامت تک وعد اللہ پاک نے اس نو باعث شفا بنا دیتا ہے نبی علیہ السلام مسکران لگ گئے مسکران ہوئے آپ نے فرمایا یرحم اللہ اسماعیل اللہ تعالیٰ حضرت حاجرت اسماعیل علیہ السلام دی ماں دے رحم فرمائے لو ترکت زمزمہ لکانت زمزمہ عین معینہ
تے مائی حاجرہ نا جدو پانی نکلا نا پانی سنبھالن لگیاں اللہ اکبر اگے مٹی دی بن لان لگیاں تاکہ پانی رک جائے پانی پرانے پانی اگے جا رہے تے انہوں کنٹرول کرن واسطے بن لا رہی ہیں نہیں رک رہا تے فرمایا زمزم ٹھہر جا پانی رک جا زمزم دا لفظ آکھے نا زمزم رک جا تے پانی اتھے رک گیا فرمایا کہ اگر ایسے حال چھوڑ دیندیاں زمزم نہ کہندیاں تے پانی نو نہ روک دیاں تے ہون جڑا کنواں ہے زمزم دا اے پورے مکے دے اندر بہن والا اے زمزم دا چشمہ بن جاندا ہے اللہ دعا کرو اللہ پاک مینوں اور تہانوں اتھے جا کے پینے دی توفیق عطا فرمائے دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں جنہ جنہ جانا او آمین کو باقی تکلیف نہ کرو دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی اے خواہش ہے میں حج کعبے دا کر آواں میرے دل دی یہ خواہش ہے میں حج کعبے دا کر آواں میرے دل دی آسان زمزم دیا پہ آسان میرے دل دی آسان زمزم دیا پہ آسان رج رج کے پلا ساکی میں پی پی کے تے ٹھر جاواں مرن تو میں نہیں ڈردا کہ موت ایک دل تے آنی ہے مرن تو میں نہیں ڈردا کہ موت ایک دل تے آنی ہے میرے دل دی تمنا ہے میرے دل دی تمنا ہے کہ میں کعبے چ مر جاواں دعا ہر سال ہے میری میں حج کعبے دا کر آواں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کیسی ازمائش آئی ہے بیٹا بھی دور ہو گیا ہے بیوی بھی دور ہو گئی ہے پھر اللہ پاک نے انعام عطا فرمایا ہے بیٹے دی ہیڑیاں دے وچوں اللہ ذوالجلال نے زمزم دا پانی چلا دیتا ہے زمزم اللہ پاک نے چلا دیتا ہے او زمزم دے بارے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ زمزم جدو پی رہے ہو زمزم پانی پیندے پہ ہو پیندیاں پیندیاں جڑی بھی دل دے اندر گل یاد آ جاوے جو بھی تو دل دی تمنا ہے جو بھی دل دی خواہش ہے اللہ ذوالجلال پانی دی برکت نال ساری مرادات تے خواہشاں پوریاں فرما دے گا اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے آزمایا ہے پھر اللہ پاک نے انعام عطا فرمایا ہے اللہ ذوالجلال نے انہوں نے بیوی تے اہلیہ دی وجہ تو اللہ اکبر صفا مروہ دی سعی کرنا حج تے عمرے دا اللہ نے رکن بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اور ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے جاؤ ابراہیم ہون دوبارہ جاؤ بیٹا تہاڈا ہون دوڑن لگ گیا ہے چلن پھرن لگ گیا ہے ہن بھجدا نسدا پھردا ہے نا ہن جا کے ویکھ کے آو تے جاؤ جا کے جناب انہوں ذبح کر دو انہوں اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیو اللہ پاک نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام سارے ایک باری کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے نے مکے دے اندر
اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کہن لگے نے کنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے جدوں باپ بیرون ممالک تو باہر واپس وطن آوے باہر دے ملکوں جدوں باپ واپس آندا ہے بچے دے لئی گفٹ لے کے آندا ہے کھلونے لے کے آندا ہے تحفے لے کے آندا ہے چیزاں لے کے آندا ہے پیسے دے روپے دے رقم لے کے آندا ہے ایک ایسا باپ ہے کتنے عرصے بعد اللہ نے ملاقات کرائی ہے ملاقات کیوں کرائی ہے تاکہ اپنے بیٹے دے گردن دے چھری چلا دوا بیٹے نو قربان کر دیوا اللہ اکبر اللہ اگوں بیٹا کیسا بیٹا ہے حضرت ابراہیم نے خواب دے اندر ویکھیا تے بیٹے نو کہن لگے جا کے یا بنیا انی ارا فی المنام اے میرے بیٹے میرے صاحبزادے میں خواب دے اندر ویکھیا ہے میں تینوں ذبح پیا کرنا وا میں تیری قربانی پیا کردا وا تینوں میں ذبح پیا کردا وا اللہ اکبر اللہ انی اذبحک میں تینوں ذبح پیا کردا وا فانظر ماذا ترى ہن تیرا کی خیال ہے ہن تو کی کہنا چاہنا ہن کی کرنا چاہیدا ہے تے بیٹا بھی تے جناب نیک صالح بیٹا منگیا سی نا تابعدار فرما بردار بیٹا ہے اللہ اکبر نبی تے رسول بننے والا ہے اللہ دا نبی بننے والا ہے اللہ پاک نے کیسا علم بردار بیٹا عطا فرمایا ہے بیٹا ہن کہن لگ گیا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے ابا جان جو تہانوں حکم ملے آئے اویں کر گزرو جو اللہ چاہدے نے اویں کر گزرو میں سی بھی نہیں کرانگا میں تابعدار میں حاضر ہاں میری جان اللہ نے منگی ہے میں میری جان حاضر ہے تسی انشاءاللہ منو صبر کرنے والا وچوں پاؤں گے اللہ اکبر اللہ کہندا اے بیٹا اے کوئی خواب نہ آئیا کہندا اے بیٹا اے کوئی خواب نہ آئیا رب اسمانا تو اے وہی کلائیا میری قربانی میرے باپ تو چاہیا نبیان دا خواب جھوٹا ہوندا نہیں کہندا اے بیٹا میں انکار نہ کرانگا بابل دی چھوری تھلے میں چانال مرانگا چھری دی تکلیف میں ہنس کے جرانگا ذرا میں سی کرانا ہے اللہ اکبر اللہ بیٹا کہنے لگا ابا جان میں حاضر ہاں اللہ ذوالجلال نے خواب دے اندر وکھایا ہے اللہ میرے قربانی مانگ دے پہنے میں حاضر ہاں اللہ اکبر اللہ ہون بیٹے نو نال لے آئے لے کے چلے نے جناب ابراہیم علیہ السلام منا دے اندر جتے جناب حاجی جا کے قربانی کر دینے میدان منا دے اندر لے کے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے نو لے کے آئے جدو لے کے آئے نے نا وہ دے لیٹان لگے نے اللہ پاک نے پھر قرآن نازل فرمایا اللہ پاک فرما دے نے فلما اسلم وتلہ للجبین فرمایا کہ جدو ابراہیم علیہ السلام لے کے ادھر جا کر لیٹایا نا تو بیٹا تھنوں بولیا اللہ اکبر نصیحتاں کرتا ہے معصوم جی عمر کہنے لگا ابا جان پہلے نا 2 دن شرطاں نے میری وہ مان لو 2 دن گزارشات نے فرمایا کہ آخر ایک نا میرے ہاتھ تے پیر بن لو رسی مار کے ہاتھ تے پیر بنو دوسرا اپنی اکھا دے پٹی بن لو اللہ اکبر اللہ پٹی اس واسطے تاکہ جب چھری چلا رہے ہوگے نا تو میری جان نکلے گی ظاہر ہے میں تڑپاں گا تو میرا چہرہ ویکھ کے تانوں ترس تے رحم نہ آ جائے تے اللہ دے حکم دے اندر تاخیر نہ ہو جائے اللہ دی نافرمانی نہ ہو جائے اس واسطے ہاتھ تے پیر تاں بنو
کہ میں جو تڑفا تے اے ہاتھ دے پیر ہلن گے تانوں لگ نہ جان اللہ اکبر اللہ تے مینوں الٹا کر کے لٹاو الٹا کادے لئی اللہ اکبر اس بات سے فرمایا کہ جدوں میرے لٹاؤ گے سامنے سیدھا لٹاؤ گے تو میرا چہرہ تانوں نظر آئے گا گردن دے بال پیشانی نیچے کر کے گردن دے چھری چلائی الٹا لٹا دو اسی طرح لٹا دیتا ہاتھ پیر بن لے پھر بیٹا کہنے لگے ابا جان امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیتا ہے بیٹا کہندا ہے کرتا وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری مانو پہنچاونا کہندا کرتا وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری مانو پہنچاونا آن کے چھتی ٹر چلیا پرانا خدمت دا موقع ملیا نہیں کہندا اے بیٹا حضرت کرم کماونا میرا اے کنتا میری مانو پہنچاونا صبر کماوے اے ہو نصیحت فرماونا مڑ کے میں ہونے آنا نہیں اللہ اکبر اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے لیٹے ہوئے نے باپ چھری چلا رہے آئے ادھر آسمان تے ہلچل مچ جاندی ہے فرشتے کہہ رہے اللہ سونے ایک ایسا منظر بن گیا ہے باپ ذبح پہ کردا ہے بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہے اللہ اکبر باپ چھری چلان واسطے تیار ہے بیٹا چھری تھلے کٹن واسطے تیار ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم حضرت اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے چھری نے اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہے اے چھری تو کاٹنا نہیں ہے تو ذبح کرنا نہیں ہے تو چلنا نہیں ہے وال بھی نہیں کٹنا اب زبان حال چھری کہندی ہوئے گی اللہ سونے بیٹا تیار ہے ذبح ہون واسطے باپ تیار ہے ذبح کرن واسطے اللہ پھر میں کیوں نہیں کٹنا ایک وال بھی نہیں کٹنا میں کیوں نہیں ذبح کرنا اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے اسماعیل بچا کے رکھنا ہے میں اپنے اسماعیل زندہ رکھنا ہے صحیح سلامت رکھنا ہے اللہ کیوں بچا کے رکھنا ہے اللہ پاک نے فرمایا اس نہیں بچا کے رکھنا ہے کہندی نسل دے وچوں میں آخری پیغمبر آمنہ دے نال محمد پیدا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین جدوں حضرت ابراہیم نے بیٹا لٹایا ہویا ہے ونادیناہ ایا ابراہیم اسا آواز ماری ابراہیم نو کی آواز ماری فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اے ابراہیم ٹھہر جا رک جا تھم جا قد صدقت الرؤیا ابراہیم تو اپنا خواب سچا کر وکھایا ہے ابراہیم تسی ازمائش دے اندر پورے اترے ہو اے ابراہیم خواب پورا کر وکھایا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم نے جدوں ویکھے آئے آنکھ کھولیے پٹی ہٹائیے ویکھیا تے بیٹا سائڈ تے کھڑا ہویا ہے ان دی جگہ تے دمبا گھس گیا ہے اللہ اکبر دمبا ذبح ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ ایک میں چاہیے اللہ دے ایک آواز خواب دے اندر ویکھ کے اللہ نو راضی کیتا ہے بیٹا بھی قربان کر دیتا ہے وہ تے اللہ قربانی لینا نہیں چاہندے اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اسی قربانی منگیا ضرور کر دے مگر قربانی لیا نہیں کر دے اسی منگیا تانوں آزمایا ہے تسی آزمائش اندر پورے اترے ہو اللہ اکبر اللہ اور ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال انعام عطا فرمان لگے نے کی انعام دے لگے نے اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم مکے اندر جاؤ ہوتے جا کے میرا گھر بناؤ سبحان اللہ گھر بنایا
کعبے نو اثر نو تعمیر کرن لگے نے جناب ابراہیم علیہ السلام مستری بنے ہوئے نے حضرت اسماعیل بیٹا مزدور بنیا ہویا ہے پتھر اٹھان دے پہنے کنڈ دے دے جناب کمر دے چک چکے پتھر لے آن دے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ جنہ دیوارہ اساردہ پہ آئے دیوارہ بناندہ پہ آئے بیت اللہ دی دیوارہ بناندے پہنے پتھر دے پتھر جوڑ دے پہنے اللہ اکبر اللہ کیسا منظر ہے کیسا منظر ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے تے مزدوری کرن والا پتھر اٹھان والا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہے جنوں بنایا جا رہے ہیں اللہ دا گھر سونا بیت اللہ ہے تے جڑا مزدوری وچ منگیا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے بیت اللہ بن گیا ہے ان دعا کرن لگے حضرت جبرائیل آ گئے کہندے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تو رضی راضی ہوئے نے ہن تو انعام دین لگے نے ہن مزدوری تے چوری دین لگے نے اللہ اجرت دین لگے نے اللہ پاک مینوں بھیجے ابراہیم نو آکھو ہن منگو میرے کو کیا مانگ دے میں عطا کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کی آواز سنیے بیت اللہ کو کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا لے نے اللہ اکبر اللہ دعا کر لگے نے ہاتھ اٹھائے نے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیٹے نے باپ دے ہاتھ پکڑ لے تے کہنے لگے اے ابا جان خیال کرے جے اللہ نے خود آفر دیتی ہے مانگ لو جو منگنا ہے تے دنیا دی کوئی شے نہ منگے آجے دنیا داری نہ منگے آجے دنیا دی دولت نہ منگے آجے ابا جان اللہ کو نے ایسی شے منگنی ہے ایسا سوال کرنا ہے ایسی شے منگنی ہے جیدہ فائدہ سانو دنیا ویچ بھی ہوئے تے آخرت ویچ بھی ہوئے بالآخر بیٹے دی بات سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی تیئے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مکیاں اندر اینا دی جنسوں تو پیج رسول گرامی جو پڑھ قرآن سناوے تیرا حد دس دین تمامی جو وعد توحید سنا کر مولا انہوں شرکوں پاک بنائے جو وعد توحید سنا کر مولا شرکوں پاک بنائے علم دنائی حکمت مولا جو انتائی سکھائے اللہ اکبر اللہ نے پھر حضرت ابراہیم دی دعانو شرف قبولیت عطا فرمایا تاں میرے پیغمبر فرمایا کر دے کہ میں حضرت موسیٰ دا وعد بن کے آیا وا جناب عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا وا اپنے دادا حضرت ابراہیم دی دعا بن کے آیا وا اللہ اکبر اللہ ابراہیم علیہ السلام دی ازمائش دے بارے تے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے میں پھر قلم چلایا میں لکھیں وچ قرآن رب فرمایا خلیل میرا وفادار ہو گیا تسی بھی ایماندار دے وفادار بنو سارے اندر بارے کھل کے کہو سبحان اللہ وچ قرآن رب فرمایا خلیل میرا وفادار ہو گیا زمانے وچ نئی مثال مل دی جی میں اسماعیل تابدار ہو گیا زمانے وچ نئی مثال مل دی جی میں اسماعیل تابدار ہو گیا خلیل ویکھیا جد
خواب اندر لخت جگر قربان کر دے خواب سن کے تیرا ہے للہ پیش اسماعیل اپنی جان کر دے پیش اسماعیل اپنی جان کر دے باپ سامنے نہیں سی کردہ باپ سامنے نہیں سی کردہ زیبا غون لئی تیار ہو گئے وچ قرآن رب فرمایا خلیل میرا وفادار ہو گیا ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے نو پیغام دیتا ہے ٹھیک نہیں ہے چگاٹھ تیری گھر جد باپ نے پیغام چھڑیا ٹھیک نہیں ہے چگاٹھ تیری گھر جد باپ نے پیغام چھڑیا پیو دی من کے طلاق دے کے اسماعیل گھروں بیوی نو کٹیا پیو دی من کے طلاق دے کے اسماعیل گھروں بیوی نو کٹیا ہویا کیے باپ بیٹے تیرا دی ہویا باپ بیٹے تیرا دی ہویا تیرا دی پروردگار ہو گئے رب فرمایا رب کو وچ قرآن رب فرمایا خلیل میرا وفادار ہو گیا ہے آخری جملہ میں بڑی محبت نال لکھے آئے بڑے ذوق دے میں انتہا کی تیئے بڑا پیار والا جملہ کمال والا ہے آخر دے سب نے جناب اچھی آوازوں سبحان اللہ کہنا میں آکھے آئے خدا دے کارنو بناون لئی پتھر اسماعیل اٹھا رہے نے بیت اللہ دی دیوارہ خلیل جس دم بنا رہے نے خدا دے کارنو بناون لئی پتھر اسماعیل اٹھا رہے نے بیت اللہ دی دیوارہ خلیل جس دم بنا رہے نے تیار ہو جانا شہین دعا چ نبی منگیا شہین دعا چ نبی منگیا جو سارے جگ دا سردار ہو گئے شہین دعا چ نبی منگیا جو سارے جگ دا سردار ہو گئے وچ قرآن رب فرمایا خلیل میرا وفادار ہو گئے اللہ دعا جو سنا اللہ پاک عمل کرنے جو توفیق عطا